السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان جنید ارشد. آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری 360. میرا ایک دوست جو کہ 9th اسٹینڈرڈ میں سافٹ ویئر، ویب سائٹس، ایسی کئی چیزیں بنا لیتا تھا اور وہ اپنی فیلڈ میں اتنا آگے جا سکتا تھا کہ اسے پیسوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں تھی، پیسہ اس کی طرف آتا تھا. لیکن اس نے محض ایک ہی اپنا موٹو رکھا کہ میں نے صرف ٹیچر بننا ہے اور میں نے ٹیچر بن کے کئی سافٹ ویئر انجینئر پروڈیوس کرنے ہیں. لیکن یہاں پر ٹیچر کس لیے رکھا جاتا ہے؟ ٹیچر صرف ہماری نمبر لسٹ میں اینڈ پہ رکھا جاتا ہے کہ چلو اور کچھ نہیں، ٹیچر ہی صحیح. پیرنٹس اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ یار پڑھ لے، وہ تمہارا کزن دیکھ لو، وہ اگر اور کچھ نہیں تو وہ چھوٹی موٹی اکیڈمی چلا رہا ہے. ارے آپ چھوٹے موٹے ٹیچر بن جاؤ گے لیکن آپ بچوں کا بیڑا گرک کر دیتے ہو، ان کا سارا مورال ڈاؤن ہوتا ہے آپ کی وجہ سے، ان کو آپ صحیح ایجوکیٹ نہیں کرتے اور پریکٹیکل وہ تو بالکل زیرو ہے. اور ہمارا اتنا گیپ جو کہ فورن کنٹریز کے ساتھ بہت بڑا گیپ ہے، وہ آج 21 سینچری میں پھر رہے ہیں اور ہم 19 کی دہائی میں وہی مگن ہیں، ہم لگے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہمیں کیا پڑھایا جا رہا ہے کیا نہیں پڑھایا جا رہا، رٹے مارنے پہ سارے بندے لگے ہوئے ہیں. یہ دیکھو کہ کس کا کتنا کیلیبر ہے. 100 میں سے 90% جو بچے ہیں اس کیلیبر کے نہیں ہے کہ وہ 90% مارکس لے سکیں. 10% ہوتے ہیں جو ان کا اپنا کیلیبر ہوتا ہے اور جو 90% ہے ان میں سے 40% کو رٹا مروایا جاتا ہے، 50% ہے جو ان کو رٹا بھی نہیں آتا لیکن پریکٹیکل تو انہیں بھی نہیں کروایا جاتا. اور اس گیپ کو دور کرنا ہوگا. اس حوالے سے آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ نمبر آف اسٹوڈنٹس کتنے ہیں، نمبر آف یونیورسٹیز کتنی ہیں. آئیے اس گیپ کے بارے میں، جو یہ گیپ آ رہا ہے ہمارے فورن کنٹریز کے ساتھ، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. جی سعد صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. یہ جو آپ نے پرومو دیا ہے بڑا خوبصورت ہے کہ پروڈیوس کیا جا رہا ہے، اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے نمبر آف گیپس کیا ہے، نمبر آف یونیورسٹیز کیا ہے. آپ انڈیا کی مثال لے لیں، چونکہ ساتھ ہم ایک ساتھ ہی، وہ ادھر اور آپ ادھر. وہاں پر انڈیا میں اس وقت 950 یونیورسٹیز ہیں، 50,000 وہاں پہ کالجز ہیں، 3.5 کروڑ اسٹوڈنٹس وہاں پہ لگ بھگ پڑھ رہے ہیں. اور اوور آل جب ہم ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر دیکھتے ہیں تو 88 لاکھ کے قریب بچہ باہر آتا ہے پڑھ کر. پاکستان میں یہی ریشو 162 ٹوٹل یونیورسٹیز کی ہے، 347 کالجز کی ہے، اور لگ بھگ آپ یہ لگا لیں کہ 2.5 اسٹوڈنٹس ہیں، اور کم و بیش اسی کے 50 بلو ہی ہے لیکس جو اسٹوڈنٹس پروڈیوس کرتے ہیں. اب جو گیپ کی بات ہے اس میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ جیسے بچے کو کالج میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے انڈسٹری کے لیے. اب انڈسٹری کو وہ چاہیے نہیں جو کالج میں پڑھایا جا رہا ہے، جو کالج کو پڑھایا جا رہا ہے وہ انڈسٹری اس کو مانگ نہیں رہی. اس کی بنیادی دو وجوہات ہیں. ایک یہ جو آپ نے انٹرو میں کہا کہ ہمیں یونیورسٹیز میں پاکستان میں بھی 9th سینچری ہے، اس کا آپ کو کنٹینٹ دیتے ہیں، اور 9th کا ہی آپ کو آرکیٹیکچر بھی اسی کا ہے. 20th سینچری کا جو آپ کو میتھالوجی ہے وہ دی جا رہی، اور 21 سینچری کی تعلیم دی جا رہی. ایک تو گیپ ہے یہ. اب اس کو سمجھنے کے لیے صرف دو باتیں، وہ یہ کہ مارکیٹ انڈسٹری چاہتی ہے کہ کنزیوم کرے ایک بندہ 5 بندوں کا کام. ٹھیک. اب چونکہ پریکٹیکل زیرو، لیب سسٹم یہاں پہ زیرو، ٹھیک ہے. لیب پہ گورنمنٹ کو چاہیے، یہاں جو شائننگ پروفیسرز ہیں، لیکچرار ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں. اول تو پاکستان میں جو اوور آل دیکھا گیا ہے، اس میں رپورٹس بھی آئی ہیں کہ اٹینڈنس کی بنیاد پر، یعنی 75 آپ کی اٹینڈنس ہے تو آپ کلاس روم میں اٹینڈنس لگواتے جائیں، جی آپ کا کوٹا پورا ہو جائے گا. MBA کرنا ہے یا جو بھی کچھ کرنا ہے آپ نے، جو اٹینڈنس کے حساب سے آپ کو اینڈ پہ وہ جو شیٹ دیتے ہیں، آپ کی رول نمبر سلپ کہتے ہیں جسے، وہ ملتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے سارا سال کیا گیا ہے، صرف انہیں 70% آپ کی وہ اٹینڈنس دیکھنی ہوتی ہے. یہی معاملہ غلط ہو گیا نا کہ وہ 2,000 روپے کا ایک پروجیکٹ خرید لیتا ہے MBA کرنے والا، وہ لا کے کنٹینٹ میں ڈال دیتا ہے. اب وہ سویا پڑا ہے، کلاس روم میں سویا ہے، اس کی اٹینڈنس کلیئر ہو رہی ہے. دوسری بنیادی فیکٹ جو ہوا کہ انڈر امپلائمنٹ اب مسئلہ ہے. اب ہماری یوتھ کا جو پرابلم ہے وہ ان امپلائمنٹ نہیں رہا، وہ انڈر امپلائمنٹ رہ گیا. اس کو ڈیفائن یوں کیجئے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی، وہ ایک چونکہ تجارت کے سلسلے میں آئی، اس نے کافی پھینٹی لگائی انڈیا میں
تو ان کا مقاصد ہے یہ آج بتانا ضروری ہو گیا آپ کے اس بات سے کہ اے گریڈ یعنی آپ لیول کیا ہے, پھر اے گریڈ, بی گریڈ, سی گریڈ اور ڈی گریڈ. ڈی گریڈ تو ویسے ہی بڑی بری بات ہے. تو یہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے متعارف کروایا وہاں پہ انڈیا میں. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنا کاروبار کرتے رہے, انڈین ہمارے متحد رہے, ہم ان کو بی اور سی کیٹیگری, ویسے تو وہ ڈی کیٹیگری کے تھے لیکن بی اور سی کیٹیگریز کی نوکری, کیونکہ گورا تھوڑے پیسوں پر سی کیٹیگری کی نوکری لینے کے لیے تیار نہیں تھا. انڈسٹری وہاں کی چاہ رہی تھی اس وقت بھی, ایسٹ انڈیا کمپنی وہ چاہ رہی تھی کہ ہمیں یہاں پہ ہمارے متحد بھی رہے اور تھوڑے پیسوں میں ہمارا کام بھی کر دیں. آج بھی یہی سلسلہ ہے کہ شائننگ بچہ ہے. اتنے بچے لاکھوں کی تعداد میں آپ کے ای کامرس کرنے والے, آپ کے دوسرے جو سیمسٹر لیول پہ انجینئرنگ لیول کر کے بچے نکلتے ہیں, ان کی کنزپشن نہیں ہے, سٹک ہو چکا ہے معاملہ. ایسٹ انڈیا کمپنی نے اے بی سی کیٹیگریز بنا دی, فال کر گیا ایسٹ انڈیا کمپنی اور آپ کو تحفے میں دے گا یہ انعام. اور وہیں پر ایک آیا تھا کرسچن ہسٹوریز, انہوں نے بھی اپنی کرسچینٹی کو 1830 یعنی 1813 کے جو چارٹرڈ لا تھا اس کے مطابق انہوں نے وہاں پہ وہ بھی رائج کر دیا. ان کا بھی مقصد یہی تھا, وہ ہندو تھے, مسلم تھے, سکھ تھے, عیسائی تھے, جو پارٹیشن کے بعد یہاں آگے کچھ وہاں رہے. ان کا مقصد یہ تھا ان کو دبائے رکھیں اور بی اور سی کیٹیگریز کی ان کو جاب دے تھوڑے پیسوں میں, گورا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ فیکٹس تھے. پروڈیوس ہی نہیں ہو رہا مارکیٹ کا. جو دیکھیں نا کارپوریٹ سینٹر ہے, کارپوریٹ سینٹر کہتا ہے کہ آپ مجھے 5 بندوں کا کام دیجیے, میں ایک بندہ ہائر کروں, ہیرنگ آپ کی دیکھیں کتنی کم ہو گئی, بالکل زیرو پہ آ گئی ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ 35% تو یہ اس دور حکومت میں آپ کے فرق آیا. اس سے پہلے تو یہی کہتے تھے کہ ہم جابس دیں گے اور اسی میں بہت سے ان کے منشور تھے. اس میں ریاست مدینہ بھی تھا. وہ ریاست مدینہ دیکھیں, وہ بھی تعلیم سے ایک ریلیونٹ بات ہے, ملتی جلتی ہے, بلکہ ہے ہی وہ. اچھا, ریاست مدینہ سے میں آپ کے ساتھ بات کرتا چلوں کہ یہ جو یوتھ ہے, یوتھ نے پروموٹ کیا ہے عمران خان کو, اور ہم یونیورسٹیز میں چلے جائیں, یہی یوتھ اپنے جو ٹیچرز ہیں ان کے, انہی ٹیچر سے پڑھ کے نکلتے ہیں اور انہی ٹیچر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹیچر انہیں ان کے سامنے اسموکنگ کر رہے ہیں, لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھے ہیں, عشق مشوقیاں جو بھی ان کا, اور یہی یوتھ اٹھ کے کہتی ہے کہ ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے, عمران خان ریاست مدینہ بنائے گا. تو پہلے آپ اپنا آپ تو ٹھیک کریں, آپ خود ویسے ہیں اور لا بھی ویسے بندے کو رہے ہیں کہ ریاست مدینہ بن جائے, تو چینج تو ہر طرف سے کرنا چاہیے نا. یہ نہیں کہ میں خود غلط ہوں, میں اپنا ایک سربراہ چنوں اور کہوں کہ یار یہ ایسے ریاست بنانی ہے ہم نے. دیکھیں یہ پولیٹیشین کے جو معاملات ہیں منشور تک ہم رہتے ہیں, اگلی بات بعد میں چھیڑ لیں گے. عمران خان کا منشور تھا ریاست مدینہ کے حوالے سے. اب یہ جو سگریٹ پیتے ہیں, یہ کو ایجوکیشن سسٹم ہے, یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مت بن چکی ہیں, میتھولوجسٹ ہے. میں کہتا ہوں اس پہ بہت کوڑتا ہوں میں بھی. ریاست مدینہ کسی قانون کا نام نہیں تھا جو فٹافٹ آتا, بل پاس ہوتا اور نافذ ہوتا. بات میں نے آپ کو کی ہے. ریاست مدینہ سے پہلے آتا ہے انسان سازی, یعنی آپ پہلے انسان سازی کیجئے, پھر اس کے بعد انسانوں کی ریاست تیار کیجئے, پھر ریاست مدینہ بھی تیار کر لیں. منشور تھے بہت اچھے تھے خان صاحب کے, لیکن بدقسمتی ہے آپ کے. میں نے پچھلے شو میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ بہت ایسے ایڈمنسٹریٹر جو بیٹھے ہیں اور بہت سے ایسے کرپٹ معاملات بھی ہیں, یونیورسٹیز میں بھی ہیں اور جگہوں پر بھی ہیں. دیکھیں آپ یہی ایک جو ٹیلنٹڈ بندہ ہے, جو بات وہی آئے گی کہ یوتھ کے کرتی ہے. آپ برطانیہ کو لے لیں, چائنا کو لے لیں, آپ امریکہ کو لے لیں, انگلینڈ کو لے لیں, وہاں ٹوٹل آپ یوتھ اٹھائیں گے وہ 31-30 ایئر کی ملے گی. جی جی, وہ سکیل ان کا ہے. یہ خوش قسمتی ہے پاکستان کی, پاکستان کو 25 یوتھ ملتی ہے, لگ بھگ 7 سال کا فرق ہے. وہاں جب آکسفورڈ میں ٹیلنٹ کی بات چلتی ہے, ہارورڈ میں چلتی ہے, وہاں سر یہ ہے کہ آپ کو سارٹ آف پرابلمز پڑھائی جاتی ہیں, آپ کو پروجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں. لٹریچر جو ہے, لیکچر جو ہے نا کلاس میں, وہ صرف اور صرف 5%, 50% پروجیکٹ ہے, 50% تقریباً ان کا سارٹ آف پرابلمز ہے کچھ یونیورسٹیز میں. اب وہی پروفیسر جو یہاں پر 70,000 80,000 لے رہا ہے, ہارورڈ میں جا کے وہ 16 لاکھ 17 لاکھ کیوں لے رہا ہے؟ کیوں کہ وہاں وہ پروڈیوس کر رہا ہے, جنریٹ کر رہا ہے.
یہ ہے معاملات. اب خان صاحب کے یا یوتھ کے جو معاملات ہیں, ان کو چاہیے کہ ایک ونگ بنے, وہ ونگ بار بار گورنمنٹ کی ٹیبل پہ نوک کرے کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے. جی جی, جیسے باقی کنٹری. سعد بھائی سے پوچھتے ہیں کہ 3-4 سال میں ایک ایسا اسٹوڈنٹ اٹھتا ہے, ایک ایسا اسٹوڈنٹ بنتا ہے, اس کا سچ میں کیلیبر ایسا ہوتا ہے کہ جو پاکستان میں چینج لا سکتا ہے. لیکن جو فورن کنٹری سے انہیں آفرز آتی ہیں, انہیں یونیورسٹیز پکڑتی ہیں, فورن یونیورسٹیز, اور وہ بھی فٹافٹ راضی ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں ان کے ماں باپ نے انہیں کچھ سکھایا کہ آپ نے بیٹا پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. وہ بھاگتے ہیں فورن کی طرف, وہاں پیسہ اچھا ہے, وہاں مال اچھا ہے, نام ہے, ان کی طرف بھاگتے ہیں. پاکستان کا کوئی نہیں سوچتا کہ پاکستان میں کوئی چینج کیسے آئے گی. اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت پیاری بات آپ نے کی ہے کہ ماں باپ بھی نہیں دیکھتے اور بچہ بھی نہیں دیکھتا. بات یہی ہے, بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کے جو ادارے ہیں, اب ایک بچہ ویل پرومیننٹ ہے, ایکسائٹمنٹ ہے اس میں, انرجی ہے, اور وہ اچھی ایک سند لے کے ایم فل کر کے پی ایچ ڈی کر کے, ٹھیک ہے, یا کوئی بھی ایسی انجینئرنگ کامرس کچھ بھی آپ کر تک تو پہنچتے نہیں ہے, میٹریکولیشن تک انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ. میں آکسفورڈ اور ہارورڈ کی آپ نے بات کی ہے نا کہ جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, میں اس پہ وہ یہ بھائی میرے کہ وہ جیسی بچہ جاتا ہے نا وہاں پہ, تو وہ کہتے ہیں کہ یا تو ہمارے رنگ میں رنگ جاؤ, جو ہم کر رہے ہیں اس میں وہ کرو, ورنہ آپ کی چھٹی. ایک بات, دوسری بات جو جنریٹ کرنے والی کی ہے, وہ بچہ فوراً کہتا ہے کہ یار اس سے 10 گنا بہتر ہے میں اپنی بچت اسی میں سمجھوں کہ میں اپنی فائل اٹھاؤں ٹیبل سے اور میں ابروڈ کی طرف نکل جاؤں. پھر وہ جا کے ابروڈ کے لیے ظاہر ہے اس کی خدمات پھر پاکستان میں سمائی کر سکتا ہے نا, وہ یہاں پہ بلگ بھیج سکتا ہے اور تو کچھ نہیں کر سکتا. خدمات اس کی پھر وہیں ہوں. میرے اپنے ساتھ بہت سے 20 کروڑوں بندے ایسے ہیں جو اسی طرح. لیکن ایک بات یہاں پر چھوٹی سی مقصود ہے کہ جب تک یہ سسٹم تھوڑا چینج اوور نہیں ہوتا, انوویشن اور ایجوکیشن دو چیزیں پیرل نہیں چلتی, آپ کے ٹیچرز میں ایکسائٹمنٹ نہیں آتی. 4E = 1P, یہ ایک ایسا فارمولا ہے, اللہ کرے کہ ٹیچرز تک, پروفیسر تک پہنچ جائے. ہم نے تو باہر پڑھا یہ 4E. 1E is energy, 2nd E is energizer, 3rd E is edge, 4E is expand and is equal to 1P. 1P, P mean passion. تو جب تک وہ پیشن وہ بچے میں رہتا ہے, جیسے ہی وہ کسی ایسے ادارے کی جانب رخ کرتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں تو یہ چل رہا ہے سسٹم, ہمارا بیک دیکھیں, ہماری اپ دیکھیں, ڈاؤن دیکھیں, تو بچہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو یہ پڑھا ہی نہیں ہے. کیونکہ آپ کا اسٹڈی بیس, میں نے کہا نا کہ 20th سینچری کا آپ میتھڈولوجی پڑھا رہے ہیں, آپ کی 20th سینچری کا تو پڑھا رہے ہیں, لیکن انہوں نے ایک کنسیپٹ بنا دیا ہے ہمارے اداروں نے کہ کو ایجوکیشن کانفیڈنس لاتی ہے. ٹھیک, کانفیڈنس لانا ہے ٹیچر نے بچے میں, کو ایجوکیشن ہے لانا. آپ اسے ٹیسٹ نہ دینے پہ ماریں, غلطی کرنے پہ ماریں, وہ اسکول لیٹ آتا ہے, اسکول سے چھٹی کرتا ہے بے وجہ, اسے ماریں, ڈانٹیں, جو بھی ہے. لیکن کانفیڈنس بچے کا وہاں جاتا ہے جب ٹیچر سوال کرتا ہے بچے سے, اور بڑے ہی غصے سے پڑھا رہے ہو یا جیسے بھی یہ سوال بتاؤ مجھے, اسٹک ہاتھ میں پکڑی ہو, بچہ بولنے سے ڈر رہا ہے کہ یار میں کیا کہوں, میں نے غلط کہہ دیا, حالانکہ اس کے ذہن میں صحیح جواب ہوتا ہے, وہ ڈر کے بولتا نہیں ہے کہ مجھے پڑھ جانی ہے. وہیں ٹیچرز کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جیسے ہمارے ٹیچرز تھے, وہ کہتے تھے کہ دو سمجھ کے جواب دو, یہی ہے کہ غلط ہو جائے گا, ہم آپ کی بات کو ٹھیک کریں گے. وہاں بچہ بولنا سیکھتا ہے, وہاں سوال کرنا, جواب کرنا بچہ سیکھتا ہے. جنید بھائی دیکھیں, ایکو سسٹم جو ہے نا پاکستان کا, ایکو سسٹم جو ہے یہ اتنا ڈسٹرب ہے. آپ کی ٹوٹل بات جو ہے نا یہ چلی اسی پلیٹ فارم پہ رہی ہے. آپ اپنے کالجز کا, پروفیسرز کا ایکو سسٹم ٹھیک کر لیں. ایکو سسٹم جیسے جیسے ٹھیک ہوتا جائے گا, آپ کا اسٹوڈنٹ آپ سے فیئر ہو جائے گا. اچھا, اس میں جب میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایکسائٹمنٹ ایک انرجی ہوتی ہے, وہ انرجائزر ہوتا ہے. جب وہ نہیں ہوگا نا, وہ پی ایچ ڈی بھی اتنا ڈھیلا ڈالا آپ کو نظر آئے گا, وہ بچے سے ٹریٹمنٹ ایسے کر رہا ہوگا جیسے بالکل یعنی انجام چیز ہے, اور ڈانٹے گا, وہ بار بار ہائپر ہوگا, امبیرس ہوگا, پینک ہوگا. اس کے پیچھے بے شمار وجوہات. ٹیلنٹڈ بندہ لیکچرارشپ لیتے ہی نہیں یہاں پہ. اچھا, اگر کوئی لے بھی لے, ایک بات میں کر رہا ہوں لبرٹی لیتے ہوئے, اگر کوئی لے بھی لے, اب تو یہاں پہ نہیں ملتی, اگر کوئی لیتا بھی ہے نا, کوئی نہیں مل رہا اس کو کام, تو چلے جی کوئی نہیں ہے, چلے آئے لیکچرشپ, وہ چل گیا. اب وہ چلا تو گیا,
لیکن ڈلیور کیا کرے گا؟ جو آپ بات کر رہے ہیں مارے گا, مار پیٹ کرے گا, اس کو ڈسکریج کرے گا, اس کو اس کے اندر جو کوالٹیز ہے نا بچے کے اندر, جو ایک گرومنگ کی اس کے اندر جو پوٹینشیل ہوتی ہے, پوٹینسی ہوتی ہے, اس کو اس لیول کو زیرو کر دے گا. اور آؤٹ پٹ پھر آپ نے جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں. آؤٹ پٹ پھر آپ نے دیکھ لی ہے نا کہ 56% انڈیا, جی آپ جا رہے ہیں 26% میں, بہت ڈفر ہے. وہاں پہ چل رہی ہے پریکٹیکل سسٹم ہے. پھر اس کے بعد میس جو ایک کمیونیکیشن ہے, میڈیا کمیونیکیشن ہے, سورٹ آؤٹ پرابلم, پارٹ آف دا پرابلم ہونا تو کوئی بات نہیں, پارٹ آف دا سولوشنز بتاتے ہیں. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ پریکٹیکل جو نظام ہے گورنمنٹ پے کرے اداروں کو, جیسے کالجز لے لیں, یونیورسٹیز لے لیں, تو گورنمنٹ نے کیا وہ چیزیں اٹھا کے عمران خان لگا لیں. عمران خان صاحب نے کون سا آگے لگا کے دے کے جانی ہے انہیں. ہم سے جو بچوں سے وہ بچے پڑھتے ہیں جو کالجز سے میں بھی گزرا ہوں, وہ ایک پرچہ دیتے ہیں جی سال کا, اس کے اندر سیکیورٹی فنڈ آپ کا پریکٹیکل سارا فنڈ ہر چیز ڈالی ہوتی ہے. بچوں سے بھی لے رہے ہیں, وہ 7-8 ہزار بچے ہیں, 500 تقریباً فی بچہ ہوتا ہے. کتنے پیسے بنتے ہیں وہ ایک ہر بچے سے وہ لے رہے ہیں. پھر گورنمنٹ کی طرف سے بھی آتی ہے, تو وہ کدھر کرتے ہیں وہ, مطلب ہمارے اندر کے بندے ہیں جو کالج کے. اب یہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر میں اکثر یہ بات اپنے کالمز میں بھی لکھتا ہوں اور بتاتا بھی ہوں کہ ضمیر کرتا کراتا کچھ نہیں ہے, گناہ کا مزہ کرکرا کر دیتا ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں نا, ضمیر, یقین کیجئے کہ یہ کرتا کراتا کچھ نہیں, صرف گناہ جو کر رہا ہے نا بندہ اس کا مزہ کرکرا کر دیتا ہے. یہ جو فنڈز ہوتے ہیں نا, یہ مسجد پہ نہیں لگتے, یہ پرچی سند کی پرچی ہیں. سند لی, اس کو ایف بی پہ آج جو سوشل میڈیا پہ دکھا رہے ہیں, میں نے ایم فل کر لیا. اچھا, ایک بات تو یہ ہے. پھر دوسرا آتا ہے کیس سٹڈیز پڑھائی جاتی ہے. یہاں پہ 0 لیول ہے, کیس سٹڈیز کا لیول 0 ہے. بتاتے کیس سٹڈیز ہیں, بتاتے ہیں آپ کو کہ جی آپ کو پروجیکٹ ہم پڑھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں یہ فنڈ دیں, اس کے یہ آپ کو اینول چارجز ہیں وغیرہ وغیرہ. مسجد کے ہیں, اس کی ایک ٹوٹی تک نہیں لگے گی, مسجد کی پنکھا تک نہیں لگے گا. تو جاتے کدھر ہے؟ میں نے ایک اشارہ دے دی ہے کہ پیٹ ہے بہت بری چیز ہے, اس میں اللہ پاک نے نفاست ہے انسان کے اندر, اور 2 چیزیں رکھی ہوئی ہیں بڑی غلط طریقے سے. وہ ہے تو نظام قدرت, لیکن ایک میدا ہے اور دوسرا مثانہ ہے آپ کا. کتنا بھی خوبصورت بندہ ہو, اس کے اندر یہ 2 چیزیں تو ہے نا. اگر یہ سٹک ہو جائے گا کہیں پہ, معاملہ رک جائے گا, جب پھٹے گا تو چھینٹے گلاس سے دور تک جائیں گے. اس طرح یہ بندے, یہ وہی بندے ہیں. ہمارا معاشرہ آئے دن وے آف لائف بن گیا ہے. یہ زناکاریاں, یہ بدکاریاں, یہ ایجوکیشن کے آپ دیکھیں نا کہ یہ کیوں نہیں ونگز اٹھتے. اچھا, اسی میں سے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرے ایجوکیشن کا آپ نے معاملہ, میرے ذہن میں بات آئی یہاں پہ کہ شاید مناسب نہ لگے, لیکن ہمارے ایک ٹیچر تھے بایو کے کالج میں, جس دن پہلے دن ہم پڑھنے گئے ہیں, سر انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ آپ بچے تھے ہم 70 تقریباً 70 بچے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ پورے 70 بچے ہیں نا, جو پورا سال میں ایک چھٹی نہ کریں, سارا دن کالج ہیں, ہر دن کالج ہیں, لیکن اینڈ پہ جب آپ کو اینڈ پہ آپ کی جو شیٹ ملی نا, آپ کو داخلہ فارم ملنا ہے جو ایڈمیشن فارم, اس میں آپ کا اسٹک آف اس میں سے 70 یا 60% ہے, لیکن زیادہ 70% ہو سکتے ہیں. ان کا اسٹک فارم کا جرمانہ لگ کے آنا ہے 500 روپے. بلا آپ سارا سال آتے رہے. یہ رما سال کی بات ہے, کرنٹ ایئر کی بات ہے. کرنٹ ایئر کی دیکھیں 2 چیزیں میں بتا چکا, 2 سال پہلے کی بات ہے. مرنا بول چکا ہے ان لوگوں کو. اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں نا, ایک ہوتا ہے فیلڈ مائنڈ. 2 کیٹیگریز ہیں آپ کی پوری کائنات میں یہ جو چل رہی ہے. ایک ہوتے ہیں فیلڈ مائنڈ, ایک ہوتے ہیں فارمڈ مائنڈ, پرفارمڈ مائنڈ. یہ فیلڈ مائنڈ کر دیتے ہیں بھر کے, آپ کو یہ پڑھا رہے ہیں, یہ بتا رہے ہیں, یہ بایو ہے. اب فیلڈ مائنڈ یہ مارکیٹ میں نہیں چلتا, کیونکہ تھیوری مارکیٹ میں بزنس از اے نیم آف این ایپلیکیشن, پریکٹیکل ایپلیکیشن ہے نا. ٹھیک ہے, تو جب آپ کو ایسے ٹیچرز ملتے ہیں نا کہ جی پورا سال آئے, مجھے ویسے بڑی حیرت ہوئی ہے آپ کی بات سن کے. ایسے ٹیچر سے بہت بہتر ہے کہ انسان چپڑاسی لگ جائے, یقین کیجئے خاک روح لگ جائے کہیں پہ, یہ لیو اٹ. میں اس کو سمیٹ دیتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ اگر وہ سن رہے ہیں نا میری بات کو, تو یہ بات ساتھ سنتے رہے.
आका अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका, और वहाँ देखे कोई यूनिवर्सिटी नहीं था, कोई लेवल नहीं था ऐसा। उनकी तालीमात से जितने असहाब यानी जितने बंदे जिन्होंने तरबियत हासिल की, ठीक है, हजरत बिलाल हबशी एक नहीं मान, क़यामत तक ऐसे ऐसे यानी उनके कॉलो फेल दे। कोई इंस्टीट्यूट था, कोई प्रैक्टिकल था, अल्लाह ताला ने एक तासीर उतार दी थी। मैंने पिछले शो में कहा था जब आप महज वसीला रोजगार बना लेते तो अल्लाह पाक उसमें से तासीर उठा लेते हैं, उसकी लिटमस टेस्ट खत्म, जीरो हो जाती है। वर्ड्स में आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। नॉलेज जो था आका अलैहिस्सलाम के पास कम था। हजरत अबू बकर सदीक 22 लाख मरबा मील उनका रकबा, और रात में बहुत बड़े ताजर थे। देखे रात में सोते हैं तो पत्थर सराहने के नीचे। जब इल्म की रोशनी यहाँ पे, इल्म इंसान को बताता है कि बदबख्त उस्ताद टीचर जिनके आप उनकी बात की आपने, आई विल टेक एनी एक्शन, एनी रीजनेबल एक्शन। लेकिन अब ये कि उसको चाहिए कि शायद उसवे हसना के पास से भी नहीं गुजरा, अगर गुजरा है तो शायद आंखें बंद करके गुजर गया। नहीं, वो जो टीचर थे ना, आप शायद समझ रहे हैं कि टीचर ने हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की थी कि हमने खाना। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती, ये बड़े वो टीचर जो थे ना, वो टीचर हमारे वो पूरे डिपार्टमेंट के बेस्ट टीचर थे, और उनका ऐसा कोई काम नहीं था। सिर्फ बाकी गाड़ियों पे आते थे, कोई टूटी सी मोटरसाइकिल, डिपार्टमेंट के हेड थे लेकिन बाइक पे आते थे, बाकी सारे गाड़ियों पे। उन्होंने बात ये, और ये होता है भला कैसे है, ये खुद नहीं करते कि पर्चियों में नाम काट के लिख दिए, ये करते ऐसे हैं कि टीचर ने जब सारा साल क्लास में नहीं दाखिल होना, अटेंडेंस लगनी नहीं है, तो स्टक ऑफ तो खुद ही होना। एक सब्जेक्ट में हो गया आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं है तो उन्होंने तो जुर्माना लेना है आपसे। अच्छा, ये जो बातें हैं इनके मामला तो वही आ जाते हैं ना कि किस चीज़ का जुर्माना। बात तो ये है, फाइन है आपको, और फाइन किस चीज़ का। आप आए नहीं सारा सर, ये देखें रूल्स क्या हैं उसके, मायने बनते नहीं हैं। इसी वजह से आज हम ऑक्सफोर्ड का बहुत ऊपर नाम ले जाते हैं, हम किंग एडवर्ड का नाम बहुत ऊपर ले जाते हैं। ये एक दो चीज़ जो अदारे हैं जो प्रोड्यूस करके मार्केट में बच्चा भेजते हैं और वो बच्चा डिलीवर करता है। जब ऐसे मामला आपके सामने आएंगे, बच्चा डिक्रीज होगी नहीं बल्कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर किसी कौम को जो बुनियादी उसकी असल तालीम होती है ना उससे छीनते जाएंगे, वो गुलाम नस्लें पैदा करेंगे, गुलाम नस्लें पैदा करेंगे। और ये जो पढ़ के आए हैं, ये आज की बात नहीं, मैं ईस्ट इंडिया कंपनी से चला था, उसके बाद फिर वो रिफॉर्मर आए थे। रिफॉर्मरों ने आकर, जो रिफॉर्मर थे ना, उनका काम था कि जो मैंने कहा कि इनोवेशन और एजुकेशन ये स्टार्ट सीधी सीधी चले, सिर्फ यही काम ना रहे कि जी हम इनके हमेशा मुतहत ही रहना है। और क्यों कि आपको समझ नहीं आ रही होती, जो टीचर्स बता रहे होते हैं, टीचर उस वक्त आपके लिए ओजे सुरैया पे होते हैं, आपके लिए तो वो ज़मीन आसमान का तारा होते हैं। उस बच्चे को नहीं इल्म होता कि मेरे साथ होने क्या वाला है या होगा क्या। आप मुझे बताइए कि जिस मुल्क में कमरा इम्तिहान सेल होते हो, जिस मुल्क में पर्चे लीक होते हो, बिल्कुल रिसेंटली आप देखे 2-3 साल पुरानी बात है, वो एक अमीर ज़ादे का बच्चा था, वो अपनी कार में बैठा पेपर सोल्व कर रहा है NTS का। ये चोरी क्या नाम था उसका, इफ्तिखार, जस्टिस इफ्तिखार, उसका भी स्कैंडलाइज बहुत से, ये बहुत मामला। तो शहबाज शरीफ के अपने बेटे, शहबाज शरीफ के अपने बेटे पंजाब यूनिवर्सिटी में पहले 1-2 शोज में बता चुका हूँ कि ऑल में एडिटोरियल, तो वहाँ पे वो बुखारिया में चलना था निज़ाम यूनिवर्सिटी में, तो ये बड़े शबाज से आते रहे और वहाँ पे काम करते रहे। बुनियादी तौर पर तालीम एक ऐसी चीज़ है, जैसे उसको आप खींच लेंगे ना माशरे से, वो आपको गुलाम बना देगी और फिर वो गुलाम नस्लें पैदा करना जनरेट करना शुरू कर देती है। अगर आप अपने आज भी मामला को ठीक नहीं करते, ये प्रोफेसर से कुछ नहीं करेंगे, कोटा ऊपर से कुछ आता है, नीचे आता वो बिल्कुल इतना सा रह जाता है। तो जब आपके पास लैब सिस्टम, जो प्रैक्टिकल की हम बात करें कि मार्केट में कॉर्पोरेट सेंटर्स में आपके डिस्ट्रीब्यूट के करेंगे, अगर कोटा होगा तो करेंगे ना। तो किसी ने आज तक इस मुल्क का सोचा ही नहीं। इस मुल्क की यूथ, मैंने बताया कि इतनी कंट्रीज, 8-7 कंट्रीज का मैंने नाम लिया है कि वहाँ पे 30-31 ईयर का है
یہاں پہ آپ کو خوش قسمتی 25 ایئر میں مل جاتی ہے، اب اس کو لیب میسر نہیں ہے، وہ کہاں کرے کام بچہ، 5-6% ہے، 5-6% میں لیب میں کیا ہوگا؟ یہاں پہ آپ میں وہاں پہ لیکچر دیتے ہیں باہر مدرسے، وہاں پہ لیکچر دیتے ہیں 5-6%، لیب کرواتے ہیں 92%. تو بچہ کیسے جیپنیز کا کہنا دعویٰ، جیپنیز کہتے ہیں آپ ہمیں 3 سال کے لیے بچہ دے دیں اور ہم سے اپنی مرضی کا بچہ لے دیں. کیوں دعویٰ کرتے ہیں؟ اور ان کا دعویٰ آج بھی حجت ہے. یہ جناب ہمارے جو ٹیچر ہیں، میں نے کئی ٹیچرز کو دیکھا ہے، میں جن کے پاس بھی پڑھنے گیا ہوں نا اب تک، انہوں نے سب نے یہی واحد بات کی ہے، بیٹا کمپیوٹر فیلڈ میں نہ جانا. میں اس بات کو اس طریقے سے سمجھتا ہوں کہ وہ یہ نہیں کہ سوچتے بچوں کا کہ بچوں کا فیوچر کچھ نہیں ہے، وہ خود ڈرے ہوتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو کیسے پڑھانا ہے. انہوں نے کچھ پریکٹیکل نہیں کروایا ہمیں. جب وہ دیکھیں بایو کیمسٹری میتھ اردو اسلامیہ اسے رٹا مار لیں گے گزارا ہو جائے گا. ٹیچر بن کے بھی رٹا، ٹیچر نے بھی رٹا ہی مروانا ہوتا ہے بچوں کو، ٹھیک ہے ٹیچر بن جائیں گے، کمپیوٹر سے رٹے سے گزارا نہیں ہوتا سر. لاسٹ سیگمنٹ میں ہم نے یہ بات کی تھی، جسٹ ریڈنگ بکس اینڈ ڈریمنگ آف. جب آپ کمپیوٹر کا پریکٹیکل نہ کریں گے کمپیوٹر فیلڈ کا، تب تک آپ کو کچھ نہیں آئے گا. آپ رٹا لے کے چلے جائیں وہاں پہ آپ کو ٹائپنگ کرنی نہ ہے، جاب کس نے دینی ہے. پھر یہی ٹیچرز کہہ دیتے ہیں کہ جاب نہیں ہے آگے، اس کی فیلڈ نہیں ہے. حد ہے اس کی فیلڈ، اسکوپ نہیں. اسکوپ کیسے ہو جب ہمارے اندر کچھ نہیں ہے؟ دیکھیں یہ جو کمپیوٹر لائن ہے، اگر کوئی بچہ آئی سی ایس کر رہا ہے، آئی سی ایس تک ہی رک جائے، آگے نہ جائے بات، آئی سی ایس تک رک جائے. آئی سی ایس کے بعد انٹرمیڈیٹ ان کمپیوٹر سائنسز آ گیا، ایسے ہی ہے. اف آئی ایم رانگ پلیز کریکٹ می. جی آگے بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ ٹھیک ہے، جو بھی آ جاتا ہے. یہ ایک آئی ٹی کی ایسی فیلڈ ہے جو آج اگر آپ نے کسی ٹھیک ٹھاک چائنا جیسے ملک کے ساتھ ٹکر لینی ہے نا، تو پھر اس کام کو آ جاتا ہے. اس میں ڈالنے نہیں نہ دیتے، کیا وہ ڈالنے اس لیے نہیں دیتے کہ ان کو ان کے ہاتھ خود کے کٹے ہوئے ہیں، پاؤں بھی کٹے ہوئے، ان کے پاس پلے کچھ نہیں، آپ کو کیا ڈالنے دیں گے؟ آپ سے زیادہ پیکیج لیں گے. یعنی میں یہ کہنا کیسے میں اپنی ٹیچرز کی توہین کروں، پھر بات وہی آ جائے گی. سر سیکنڈ ایئر کا بچہ جو ہے نا، کمپیوٹر آئی سی ایس پارٹ 2 کا بچہ، اسے وہ ورڈ نہیں چلانا آتا، اسے شیٹ ایک بنانی نہیں آتی. ٹیچر نے سکھایا کچھ نہیں ہے، اس نے 9th 10th آگے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر 4 کلاسز میں کمپیوٹر پڑھا، 4 کلاسز میں کمپیوٹر پڑھ کے نہ اسے ونڈو کرنی آتی ہے، نہ اسے کمپیوٹر کا وہ ورڈ ایکسل مائکروسافٹ کچھ بھی چلانا آتا. پھر سکھایا گیا آپ نے. اب دیکھیں نا ماں باپ کتنا پیسہ لون بھی لیتے ہوں گے، ہاں سب کچھ کرتے ہیں، پتہ نہیں قرض بھی اٹھاتے ہوں گے. میں ساہیوال کی بات آپ کو سناتا ہوں، بہت پرانی بات ہے. ایک مرتبہ گیا میں تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا، شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے، شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے. کہ ماں باپ کس طرح سے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، اور یہ پیکج جو ہے یہ بتا دیتے ہیں جی کہ آئی سی ایس کا 20,000 ہے، 40,000 ہے، آگے پھر جائیں گے اس کا 2 لاکھ ہے، 1.5 لاکھ ہے. یعنی کہ سٹڈی اور پلے کچھ بھی نہیں، جو بتا رہے ہیں اور جو کروا رہے ہیں. شائننگ سٹارز تھے لیٹ 80s میں جب ہم جاتے، میرے خود کے انکل، میری آنکھیں ممنونیت کی نمی جاگ اٹھتی جب بھی میں ان کا ذکر کرتا ہوں، نام لیتا ہوں. وہ اکنامکس کے بڑے بریلینٹ، ہی واز ویری بریلینٹ، اللہ ان کو گرک رحمت کرے، کروڑ جنت. تو وہ ان کی جو آج تک مہک ہے وہ ہمیں میں نے ان کو دیکھا کہ 10 بندوں کا ایٹ اے ٹائم وہ لیڈ کر رہے ہوتے تھے، وہ پڑھا رہے ہوتے تھے اور دن رات مگن ہوتے تھے. اور ان کی آنکھوں میں میں نے جین من، میں آپ کو بتا رہا ہوں للہ کہ میں نے آنسو بھی دیکھے. ٹیچرز تھے ایسے، ٹیچرز آج بھی کہیں ہوں گے کہ اگر کسی بچے کے نمبر کم آ گئے یا کوئی بھی ایسی چیز آ گئی، اب پرچی ہیں، یہ فیسیں نہیں ہیں، یہ ڈگری کی پرچی ہیں جو آپ نے سنبھال، جیسے انسٹالمنٹ میں بائک لے کے آتے ہیں نا، اس کی پرچیاں سنبھالی جا رہی ہیں. تو بائک ایک دن 2 سال بعد آپ کی ہو جاتی ہے، گاڑی آپ کی ہو جاتی ہے. یہ لون لے کے یہ ماں باپ نے پتہ نہیں کس طرح سے ان کو پڑھایا، اور ان کم بختوں کو، بدبختوں کو، لا علم لوگ ہیں. لیبل لگے، بوتل پرانی ہے، لیبل نیا ہے، بوتل پرانی ہے. اچھا یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ پرانی بوتل نیا لیبل، بڑی اچھی بات کی ہے. اور میں آپ کو یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ فیلئر کو ہمارے پیرنٹس نے، ہمارے معاشرے نے بڑا ذلیل قسم کا کنسیپٹ دیا ہوا ہے. آپ کو بتاتا چلوں کہ ان انڈیا دا فادر آرگنائزز پارٹی آن دا فیلئر آف ہز سن ان میٹریکولیشن.
उसने पार्टी जी, ऑर्गेनाइज जी, की, जी, आपने देखा होगा जी, उसने जी, पार्टी के बच्चे जो है अगर आप प्रेशर डालेंगे वो गलत कदम उठाते हैं। डेफिनेट इसी तरीके से समझाएं इन्हें बच्चों को कि ये, और बड़ा पास से सबलाइम तरीके से वो जी, जी। ट्रीट करते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट अगर वो हो गया अल्लाह ना करे। और फेल होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप जहाँ पे अच्छे नहीं है वहाँ फेल होंगे, अल्लाह ने आपके लिए एक अलग चीज़ रखी है जी। तो ये कुछ मामला थे, आप तक पहुँचाने बहुत ज़रूरी थे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।